وما ينطق عن الهوى ان هو وحی یوحی، ہم یہ تسلیم کرتے ہیں، ہمارے ہاں یہ سمجھ آتی ہے کہ وہی ایک قسم نہیں ہوتی، بلکہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاتی فعل ہوتے ہیں، جس گھر میں آنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یا کسی کو مشورہ دینا، وہ وہی نہیں ہے، بلکہ کچھ کام وہی ہیں جو دین یا شریعت ہے۔ اگر کام کو ہم کہیں کہ نہیں جی جو رسول نے زبان سے نکال دیا وہ وہی کی طرف سے آیا ہے، تو پھر حضرت وہ تعبیر النخل والی حدیث اگر آپ میں سے گزری ہو جس میں آپ کو پتہ وہ کھجوروں والا معاملہ، اس پہ اگر آپ چاہتے ہیں کمنٹ کرنا تو کمنٹ کیجیے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى، جو ان کا نطق ہے وہ ہوا سے نہیں ہے، وحی یوحی ہے، لیکن ان کا جو عمل ہے وہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور ان کا جو عمل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، ان کے اتباع ان جیسا عمل بجا لیں، تو ان کے سب اعمال صحیح ہیں، اگر کچھ اعمال صحیح ہیں کچھ اعمال غلط ہیں تو پھر ان کا اتنا نہیں کہ ان جیسے عمل بجا لیں اللہ ہم سے محبت کرے، ان کے صحیح اعمال کے اتباع کریں گے تو اللہ محبت کرے گا، غلط اعمال کے اتباع کریں گے تو اللہ ہم سے محبت نہیں کرے گا۔ تو اس کا پتہ یہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ بہترین نمونہ ہے، ان کے اتباع واجب ہے، تو ان کا اعمال سب صحیح ہیں۔ ہمارے نزدیک ہمارے مذہب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، کن چیزوں سے معصوم ہے؟ سب گناہوں سے معصوم ہے، کبیرہ یا صغیرہ، خطا سے محفوظ، نہ صرف گناہ سے بلکہ خطا سے، بھول اور نسیان سے اور غفلت سے، ان سب چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے پاک ہے، مطہر۔ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مسئلہ تو کبھی ان سے اللہ غلطی کرائے، وہ نبی کا اپنا فعل نہیں ہوتا، اللہ کا فعل ہوتا ہے، یہ اسحاق کا مطلب یہ اور مسئلہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے۔ اب جو وہ نخل والا واقعہ نا، وہ آپ لوگوں کی حدیث دیکھیں نخل کا واقعہ جو ہے وہ تو سب لوگ ابھی دنیا میں سب لوگوں کو پتہ ہے، ابھی جو بچے 5ویں جماعت بھی پڑھتے ہیں نا، پتہ ہوتا ہے کہ پودے جو ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، ان میں پولینیشن ہوتا ہے، پودوں میں نر مادہ ہوتا ہے، نر مادہ کی پولینیشن ہوگی تو ہی، اگر سیب کا درخت ہے یا گلاب کا پودا ہے، گلاب تب وہ پھول بنے گا کہ وہ اس کا پولینیشن ہو، اور اس زمانے میں عرب لوگوں کو سب کو پتہ تھا کہ اس کی پولینیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مدینے والوں کا نقصان کرا دیا کہ بھئی پولینیشن کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ سب بیچارے انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی یہ نبی ہیں۔ اگلے سال پتہ چلا کہ ان کا فصل ہی نہیں، وہاں پہ گندم نہیں ہوتا مدینے میں، یہ گندم جو تو ہوتا نہیں، وہاں پہ چاول تو ہوتا نہیں، وہاں پہ ان کا فصل ہی کھجور ہے، وہ سب بیچارے کی فصل تباہ ہو گئی ایک سال میں۔ اور اس کے بعد کہہ دیا انتم اعلم فی دنیاکم، تم لوگوں کو دنیا کا مجھ سے زیادہ معلوم ہے، یعنی اس زمانے میں جو عرب جاہل تھے، جو بالکل ثقافت کچھ بھی نہیں ان عربوں کے پاس، کسی کے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، تم لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو، یہ پیغمبر سے زیادہ جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، یہ ہماری حدیث نہیں، یہ آپ لوگوں کی حدیث ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مسائل دین میں، مسائل دنیا میں، مسائل سائنس میں، علوم میں جتنے ہیں ان سب لوگوں سے عالم مانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی خطا نہیں ہو سکتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ تم بھائی پولینیشن نہ کراؤ اپنے پودوں کی، اپنی کھجور کے درختوں کی۔ آخری سوال ہے، آخری سوال وہ یہ ہے کہ مومن بننے کے لیے کیا حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق کا یا جو بھی دیگر ان کے ساتھ ایک پورا پیکج بناتے ہیں جس میں فیمیل بھی ہیں اور بچے وغیرہ، جس طرح بھی آپ کو پسند ہے، ان کا انکار کرنا اور ان کو کافر کہنا لازم ہے یا اس کے بغیر بھی کوئی شخص بن سکتا ہے؟ آج کا آخری سوال ہے۔ دیکھیں یہ تو دو تو ایک ساتھ نہیں ہو سکتے نا، اگر ان کی خلافت باطل ہے کیسے مومن ہو سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے خلافت کی تو بات دیکھیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد اہل بیت علیہ السلام کو اپنا واجب الاتباع بنا دیا اور انہوں نے یہ اس سے انکار کر دیا، قرآن مجید کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ واللہ غفور الرحیم وان تولوا فان اللہ لا يحب الکافرین، کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے پشت پھیرتے ہیں اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ جب اتنا اسلام کا اصل اساس جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہدایت کا مدار اور محور اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے، اس کو آپ پورے مسلمانوں کے لیے اس کو آپ باطل کرا دو اور اپنی امامت جو کسی نص میں نہیں ہے اس کو اپنے آپ کو امام بنا، تو یہ ایمان کے ساتھ یہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کی تعریف بھی کریں، اتنا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تقوی ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے خلوص بھی ہو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ان کو اپنے پیر کے نیچے ڈال دو، یہ تو ہو نہیں سکتا بھائی صاحب۔ تو جی حسن بھائی بہت بہت شکریہ۔ آخری میری کوشش ہے وہ آپ سے درخواست بھی ہے، اگر آپ اس پہ تھوڑا سا نظر ثانی کریں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ذاتی ظاہری بات ہے، آپ کوئی ہو گیا کام کرتے ماشاءاللہ آپ کا بہت زیادہ نیٹ ورک ہے، اگر آپ کی کوئی اپنی ذاتی کتاب ابھی تک چھپی ہے تو میں انتہائی تہہ دل سے درخواست کروں گا کہ وہ مجھے پڑھیں، اور اگر نہیں چھپی کوئی کتاب آپ اگر اپنے دستخط کے ساتھ پاکستان لاہور تک اگر آپ کی رسائی ہے
تو یہ میرے لیے، میں پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں اسلامک اسٹڈیز کا، اور میرے لیے بڑی آنر کی بات ہوگی کہ میں اگر آپ سے وہ سائن کردہ کتاب جو ہے وہ آپ سے ریسیو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دیکھیں یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی ساتھ. انسان دروس بھی زیادہ دے اور کتاب بھی تصنیف کرے, ٹھیک ہے نا. یہ جو لوگ بڑے بڑے مصنف ہوتے ہیں وہ درس لیکچر زیادہ نہیں دیتے کیونکہ یہ وہ دونوں ٹائم مانگتے ہیں. تو مثلا جو بڑے بڑے مدرس گزرے آیت اللہ خوئی صاحب, ان کی اپنی کوئی کتاب نہیں ہے, وہ کتاب ان کے شاگرد لکھتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے پاس بڑے پیسے ہوتے تھے. وہ لوگوں کو بولتے تھے کہ ہمارے لیکچر کو تم تبدیل کرو کتابی شکل میں. بڑے علماء جو جن کا کام پڑھانا ہوتا ہے ان کی کتابیں چھپتی ہیں, یہ ان کی اپنی کتابیں نہیں ہوتی, ان کے شاگرد لکھتے ہیں. تو کیونکہ یہ حقیر پہلی بات ہے کہ میں تو میرا علم کم ہے, پھر اس کے بعد میں یہ ٹائم بہت لیتا ہے یہ ریسرچ کرنا اور لوگوں کے سوالوں کے جواب دینا اور یہ لیکچر دینا مختلف زبانوں میں, اس لیے میرے پاس ٹائم نہیں رہتا کہ میں کتاب بھی لکھ دوں. اگر میں کتاب لکھنا چاہوں تو اس کے اتنے تاثیر نہیں ہوں گے کیونکہ آج کل کے زمانے میں لیکچرز کی اور سوال و جواب کی اور اس کا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں. کتاب لکھ دوں تو اس کتاب لکھنے والے بہت کم ہیں. اچھی کتابیں بہت لکھی گئی ہیں. اگر میں کتاب لکھنا چاہوں بھی تو جن لوگوں نے امامت کے مسائل پہ کتابیں لکھی ہیں مجھ سے پہلے, ان جیسا لکھوں گا, یا شاید اس میں سے کوئی مزید اضافہ میں کر لوں, یا ان سے شاید میں بہتر نہ لکھ سکوں, یا بعض مسائل میں زیادہ ان سے لکھ دوں. لیکن ان کتابوں کو کون پڑھتا ہے؟ علماء بھی نہیں پڑھتے آج کل. یعنی خود شیعہ علماء عقائد کے مسائل پہ اپنی کتابیں نہیں پڑھتے, 99% نہیں پڑھتے. وہ پڑھنے والے وہ 1% ہوتے ہیں. تو وہ اگر میں وہ کام کر دوں تو پھر اس کا اثر اتنا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر میرے پاس ریسورسز آ گئے تو میں ایک گروپ کو امپلائی کر دوں کہ وہ میرے لیکچرز کو کتابی صورت میں دے دیں, تو یہ پھر ممکن ہے. ابھی تک میرا کوئی کتاب نہیں. تھینک یو سر. اللہ آپ کو میری کتاب آپ کی نام ہاں میں کیسے کیوں دیکھیں میں تو اگر ایران میں ہوتا ہے عراق میں ہوتا کہ وہاں پہ ہمارے شہر میں یہاں پہ کوئی اسلامی کتاب نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اسلامی کتاب خانہ نہیں ہے, اسلامی بک سٹور نہیں ہے ہمارے شہر میں. ایک کتاب حاصل کرنے کے لیے مجھے مہینوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پہ تو یہاں پہ کتابوں کا حاصل کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے جس شہر میں رہتا ہوں. تھینک یو, اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی, اللہ عزت. تھینک یو سر وحید الزمان صاحب. تھینک یو میرے بھائی, میرے عزیز. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر.